ہدایت بنائے بیٹھے ہیں وہ تو ہے گمراہی، اور معافی اس کے لیے. اچھا یہ جو جتنی معافی کی رحمت کی آیات ہے نا، یہ ان مجرمین کے لیے نہیں ہے جو بغاوت پہ اترے ہوئے، یہ ان کے لیے ہیں جو اللہ کے راستے پہ چل رہے ہیں کہ وہ کہیں پر مایوس نہ ہو جائیں. جس سورہ الزمر میں ہے نا، لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے نبی میرے بندوں کو خبر کر دو اس حوالے سے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ وہ بندے ہیں جو واقعی یہ کیئر کرتے ہیں یار ساڈا کے بڑھنا ہے، ان کے لیے ساری تسلی ہے، باغیوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. جس کو کبھی اللہ کا خیال ہی نہیں آیا، جس نے اللہ کو سیریس نہیں لیا، اس کے لیے کوئی رحمت کی آیات نہیں ہے. وہ آیت یہ ہے پھر اس کے لیے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. وہ جہنم کے لیے پیدا ہوئے اکثریت. اچھا میرے بھائی، جب اکثریت جہنم کے لیے پیدا ہوئی ہے تو پھر جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ دنیا کی سب سے مشکل ترین ڈگری ہونی چاہیے. یہ ہے کہ نہیں؟ جب اکثریت جہنم میں جا رہی ہے، ہر 1000 میں سے 999 جہنم میں جا رہے ہیں، لیکن کیس ہمیں الٹ نظر آ رہا ہے. لوگ تو یہ سمجھ رہے ہیں جنت میں جانا تو جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے. تو اس کا ٹیسٹ پاس کرنا بھی اتنا مشکل ہے، کیونکہ انعام اتنا بڑا ملنے والا ہے، ہمیشہ کی جنت، کبھی موت نہیں. اور سب سے ادنا جو جنتی ہے نا، جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا جہنم سے نکال کے، یعنی جو اپنے گناہوں کا عذاب لاکھوں سال بھگت کے صفائی کروانے کے بعد، اپنی سارے گناہ معاف کروانے کے بعد آخری بندہ جہنم سے نکالا جائے گا، اسے بھی اس پلانٹ ارتھ سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی. 10 زمینیں 40,000 کلومیٹر کے سرکمفرنس کی. آپ پوچھ رہے ہوتے ہیں اتنے سیارے کیوں نے؟ 8.5 ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جو آخر میں جائے گا اس کا یہ حال ہے. اور جو بغیر حساب و کتاب کے جائے گا، یا جو نیکیاں بھاری ہونے کی وجہ سے حساب و کتاب سرسری حساب کے بعد چلا جائے گا، اس کے جنت کا کوئی امیجن کر سکتا ہے کس بڑے لیول کی؟ پھر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ موت نہیں آنی، بڑھاپا نہیں آنا، پریشانی نہیں آنی، اور جو چاہیں گے وہ ملے گا. تو مجھے بتائیں، جب یہ تو آپ سمجھ لیں آلموسٹ اللہ تعالیٰ نے خالق اور مخلوق کا ہی فرق رکھا ہوا ہے، ذاتی عطائی کا فرق رکھا ہوا ہے. باقی اللہ تعالیٰ نے آپ کو شیئر کر دی ہے وہ چیز جو آپ کے اندر چھپی ہوئی خواہش ہے، جس کی وجہ سے انسان دعوی خدائی کرتا ہے. ہر بندے کے اندر ایک خدا ہے چھپا ہوا، تبھی تو فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا. حکمران اپنے آپ کو خدا کہتے نہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو الٹیمیٹ سمجھتے ہیں دنیا میں. یہ خواہش جنت میں پوری کر دے گا اللہ تعالیٰ، لیکن پہلے جو ہے نا وہ پدی نکلوائے گا دنیا میں، اس کے بعد آپ کو اہل کرے گا. جب جنت میں جانے والے 0.00001% ہیں، شاید آپ 0 بھی اس کے انفینٹی لگاتے رہیں اتنی بڑی آبادی کے اندر، تو پھر اس کا ٹیسٹ بھی اتنا ہی مشکل ہے. اس کو آپ ذرا تھوڑا الٹ کر کے دیکھ لیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ایشو اتنا سینسٹیو ہے تو پھر یہ یاد رکھیں سزا پھر یہی ہوگی کہ اگر کسی نے 50-60 سال کا شرک کیا تو جہنم میں بھی پھر ہمیشہ کے لیے جائے گا. کیونکہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر شرک نہیں کیا اور اوبیڈینٹ ہے تو ہمیشہ کی جنت مل رہی ہے. تو اس کا وائس ورثہ یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ پھر 60 سال کی عیاشی کے عوض جہنم بھی پھر ہمیشہ کیا اس کے لیے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. یہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں نا یہ کون سا انصاف ہے؟ کبھی کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ کون سا انصاف ہے کہ 50-60 سال کی زندگی دے کے آخرت کی ہمیشہ کی زندگی مل رہی ہے. یہ بے انصافی نہیں آپ کو نظر آ رہی؟ نہیں، وہ تو آپ پریویلیج لے رہے ہیں نا. پریویلیجز جب بندہ لے رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میرا حق ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب سزا کی باری آتی ہے نا تو سر یہ بہت بڑا جوا ہے. جوا ہے ہی یہی ہے، 0-1 ادھر یا ادھر. اس کے لیے ایفرٹ پھر اس طرح کی پٹ کرنی چاہیے کہ انسان تن من دھن لگا دے اس کے لیے، اور وہی اس چیز کی متقاضی ہے. اللہم اجرنا من النار وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. اور بے شک ہم نے جہنم کے لیے ہی پیدا کیے ہیں اکثر جن اور انسان. لیکن وجہ کیا ہے؟
لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کو ہم نے دل دیے تھے، عقل دی تھی، لیکن انہوں نے کبھی وہ عقل استعمال ہی نہیں کی. یعنی یہ جو میں ابھی آپ کو آدھے گھنٹے سے ابھار رہا ہوں، وہ عقل جو دی ہوئی ہے نا اللہ نے، اس کے ذریعے میں نے آپ کو ٹریگر کروایا ہے. بس میں نے اپنا کام کر دیا، آپ کا بھی کام ہو گیا. اب آپ نے خود ہی جہنم کمانی ہے تو کمانی ہے. پتہ چل گیا کہ معاملہ بڑا ڈاڈ ہے، بڑا خطرناک ہے، بلکہ خطرے ناک ہے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اور ہم نے ان کو آنکھیں دی تھی لیکن وہ آنکھوں سے دیکھنے کا سا دیکھنا نہیں دیکھتے. یعنی کہتے ہیں عقل مند وہ ہے جو دوسرے کی غلطیوں سے سبق سیکھ لے. اپنی غلطی سے تو سبق سیکھنا عقل مندی ہے، لیکن چھوٹی. بڑی عقل مندی ہے کہ آپ وہ کام کریں ہی نہ جس کا اینڈ رزلٹ آپ اپنے سامنے دیکھ چکے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ یہ ہوا. وہ آنکھ عبرت والی. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے کان تو تھے لیکن وہ سننے کا سا سننا نہیں سنتے. یعنی انہوں نے اپنی عقل کو، اپنی آنکھوں کو، اپنی بصارت کو، اپنی جو ہے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو اس کے لیے پٹ نہیں کیا. وہی جو سورہ بنی اسرائیل میں ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. وہاں پہ بھی انہیں تینوں انسٹرومنٹس کا ذکر ہوا ہے کہ بے شک کان، آنکھ اور عقل، دل یا دماغ، کوئی بھی چیز، یہ دونوں انسٹرومنٹس ہیں اللہ کی طرف سے. اس پہ الگ سے میری ویڈیو ریکارڈ ہے. ان کو استعمال کر کے انسٹرومنٹس کو ڈیفینیٹ علم تک پہنچ کے حق بات کو تلاش کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں پہ بھی یہ جہنم میں جانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی عقل استعمال نہیں کی، اپنی آنکھوں کو پازیٹیو یوز نہیں کیا، اپنے کانوں کو پازیٹیو یوز نہیں کیا. یعنی اگر کسی کی آنکھیں نہیں تھی تو چلو یار کان سے تو حق بات سن رہا تھا نا. وہ جس کی عقل نہیں ہے اس سے تو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیے سب کچھ. بخاری میں حدیث ہے نا، تعلیقاً مولا علی کا قول ہے، پوری سند جو ہے مسند احمد میں، سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے کہ 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھا لیا ہے، سویا ہوا شخص، مجنون، پاگل اور نابالغ. تو جس کی عقل نہیں ہے اس سے تو اٹھا ہوا ہے ٹیسٹ. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ جہنم میں وہ لوگ چلے گئے جنہوں نے اپنی عقل، آنکھیں اور کان استعمال نہیں کیے پازیٹیولی کہ اس سے ہدایت حاصل کرتے. اولئک کالانعام، یہ تو چوپایوں کی مانند ہے. بل ہم اضل، بلکہ چوپایوں سے، جانوروں سے بھی گئے گزرے وہ لوگ ہیں جو اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے. اور یہاں کیا کہتے ہیں جی؟ عشق دے چلے نمبر لے گئے، عقل والے ہیں انجے ہی عمرہ گالیاں. عقل والے جو ہیں وہ ناکام ہو گئے، عشق والے نمبر لے گئے. یہ عشق اور عقل کا مقابلہ آپ کیوں کرواتے ہیں؟ وہ عشق نہیں ہوتا، وہ جذباتیت ہوتی ہے. محبت تو ہوتی ہی عقل کی بنیاد کے اوپر ہے. جذبات کی بنیاد پہ جو محبت آپ کلیم کرتے ہیں وہ دیر پا نہیں ہوتی ہے، فوراً ختم ہو جاتی ہے، وہ کنوکشن والی نہیں ہوتی. لیکن جو عقل کی بنیاد پہ کسی سے آپ محبت کرتے ہیں وہ کنوکشن والی ہوتی ہے، سٹیبل ہوتی ہے. عقل ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے آپ اس محبت کو ارن کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، صحابہ اور اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن یہ ہمارے خون میں شامل نہیں ہے. خون میں تو ہماری محبت ان رشتوں کے ساتھ ہے جو ہمارے ساتھ اٹیچڈ ہے، لیکن ان ہستیوں کے ساتھ ہماری محبت ہمیں ارن کرنی پڑتی. جب ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں، ان کی اللہ کے لیے کمٹمنٹ پڑھتے ہیں، اللہ کا تعارف ہمیں ان لوگوں کی وجہ سے ہوا تو ہمارے دل کے اندر ان کے لیے جذبات پیدا ہوتے ہیں. ہم نے حضرت ابوبکر کو نہیں دیکھا، حضرت عمر کو، عثمان کو، علی کو، لیکن جب ہم ان کے واقعات پڑھتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح پیشن سے نبی علیہ السلام کے لیے تن من دھن لگایا تو ہمارے دل میں ان کے لیے محبت ہے. کیا وہ محبت اس وجہ سے ہے کہ وہ بڑے خوبصورت ہوں گے؟ ہو سکتا ہے آپ کو مایوسی ہو، آپ نے جو محبت کا اور خوبصورتی کا کرائٹیریا بنایا ہے اس میں وہ پورے نہ اترے. ہم بغیر دیکھے ان سے محبت کرتے ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے. تو سرکار اللہ کا بھی یہی کرائٹیریا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا. شکل کو کیوں دیکھے گا؟ شکل تو ہم نے خود بنائی نہیں اپنی. تو اللہ کسی کی شکل پہ کیسے فیصلہ کرے گا؟ جو بنائی اس نے خود ہوئی ہے. تو اگر کسی کی شکل خوبصورت نہیں ہے
تو اللہ نے اسے دی ہے نا, تو اللہ اس کی شکل کے اوپر کیسے فیصلہ کر سکتا ہے؟ شکل آپ اپنی خوبصورت نہیں کر سکتے, لیکن اپنے اعمال خوبصورت کر سکتے ہیں. دنیا انسان اپنی نہیں بنا سکتا, کوشش کرے بن بھی جائے گی, عین ممکن ہے ناکام بھی ہو جائے, لیکن آخرت کبھی ناکامی نہیں ہوگی اگر دنیا میں آپ نے ایفرٹ پٹ کر لیا. اسی لیے اللہ قرآن میں بار بار کہتا ہے کہ ہم آخرت کی نعمتیں دیں گے. اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا. اللہ نے جو وعدے کیے اپنے پیغمبروں کے تھرو, اللہ اس کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. یہ بات اللہ کو بار بار کیوں قرآن میں کہنی پڑتی ہے؟ اس لیے کہ انسان کو بعض اوقات یہ خیال آتا ہے کہ دنیا میں بڑی محنت کی تھی, اینڈ رزلٹ یہ نکلا کہ سارے کاروبار فلاپ ہو گیا. اتنی محنت سے ڈگری حاصل کی تھی, نوکری نہیں ملی, تو کہ یہ نہ ہو کہ دنیا میں بھی نمازیں پڑھتے رہے اور اینڈ پہ ادھر کی شاشی تو ختم کی, آگے بھی نہ جانتی رہے. لیکن ایسا نہیں, آخرت کا رزلٹ ہمیشہ پازیٹیو ہی نکلنا ہے. آخرت میں آپ پہ تقدیر کبھی غالب نہیں آنی. وہ دنیا میں تقدیر کس لیے غالب آتی ہے کہ اللہ نے کسی کو دے کے آزمانا ہے, کسی سے لے کے آزمانا ہے. وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, جو مولا علی کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا ہے. وہ قرآن میں حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ضرور آزمائیں گے بھوک سے, خوف سے, جان اور مال میں نقص کے ذریعے. تو دنیا میں ایسا کرنا یہ اللہ کے پلان کا حصہ ہے کہ محنت کرو گے, اینڈ پہ جا کے زیرو ہو جاؤ گے, 99 پہ سانپ کاٹ جائے گا, لیکن پھر دوبارہ اٹھو گے. نہ بھی اٹھے, اس کے پہلے آخرت کی تیاری کرتے رہے, وہاں 99 پہ سانپ نہیں کاٹے گا, ناٹ ایٹ آل. وہ اللہ تعالیٰ نے کہا آخرت میں یہ نہیں ہوگا کہ دنیا میں کسی نے محنت کی, رزلٹ اپوزٹ نکلا ہے. ایسا نہیں ہوگا. ہاں یہ کہ غلط ڈائریکشن میں اگر کی, عاملۃ ناصبہ, عمل کر کر کے تھک جانے والے, عقیدے میں شرک ہے, پیغمبروں کی جو ڈیمانڈ ہے اپنے امتیوں سے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح کا انسان دیکھنا چاہتا ہے, وہ آپ پوری نہ کریں, اور آپ اپنے من کے پھیرتے رہیں, لمبے بال رکھ کے, پگڑیاں باندھ کے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس ہم جنتی ہو گئے. تو اس کے ذریعے تو میرے بھائی جنت نہیں ملنے والی. یہاں تو گیٹ اپ کے فتنے کے اوپر ہی سارے کا سارا معاملہ چل رہا ہوتا ہے. آپ, میں کہتا ہوں کسی سکھ کو بھی وہی گیٹ اپ پہنا دینا جو ایک مسلمانوں کے علماء کا ہے, لوگ ہاتھ چومنا شروع کر دیں گے. بتائیں نا ان کو, تو آپ دیکھیں وہی کچھ ہوگا. یہاں تو یہ سب کچھ چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ ایسے لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں, جو اپنے انسٹرومنٹس جو ہم نے ان کو دیے تھے انہیں یوز کر کے حق بات تک نہیں پہنچتے. یہ وجہ تھی ان کی جہنم میں جانے کی. اولئک ھم الغافلون, یہی وہ لوگ ہیں جو اصل میں غافل ہیں, غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی لوگ تو کہتے ہیں نا بڑا فلاں دنیا میں ہوشیار ہے, اللہ فرما رہا ہے سب سے بڑا بے وقوف ہی وہ ہے جس کو اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے. یہاں پہ جو بندہ بالکل ایماندار ہو, سیدھا ہو نا, اس کے ماں باپ کو بچپن سے اس کی فکر لگ جاتی ہے کہ میرا منڈا بالکل سیدھا ہے جی, پتہ نہیں تھا کیا پڑھنا ہے. اور جو 1 نمبر کا 2 نمبری ہو, 10 نمبری ہو, چلاک ہوشیار اس طرح کا ہو کہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہو, تو لوگ کہتے ہیں جناب یہ میرا بچہ ہے, ایک کامدہ بچہ نکلا ہے میرا. یہ کرائٹیریا ہے لوگوں کا. تو عقل مند وہ ہے جو آخرت بنا لے, دنیا پہ کمپرومائز کر لے ایک خاص لیول تک. یہ نہیں ہے کہ بھوکے مر جائیں گے آپ, ایسا نہیں.